پاکستان میں ظلم ہو، جہاں جس کا جی چاہے گھر سے اٹھا لو، پکڑنا مرد کو ہے، مرد گھر نہیں ہے، بیوی کو اٹھا لو، بچوں کو اٹھا لو، کئی مہینے غائب کر دو، بے شرمی کی آخری حدیں بھی پار کر گئے یہ لوگ۔ یعنی کوئی قانون ہوتا تھا کہ یار جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے اس کو لے جاؤ عدالت میں پیش کرو۔ اب کئی مہینے عدالت زور لگا رہی ہے، گمشدہ افراد، لاپتہ افراد لاؤ کہاں ہیں؟ سیکٹری داخلہ بھی جھوٹ بول رہا ہے عدالت میں آ کے، سیکٹری دفاع بھی جھوٹ بول رہا ہے، آئی جی بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں نہیں پتا جی۔ وہ فون کروا رہے ہیں ان سے اور یہ کہتے ہمیں نہیں پتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ظالموں کی بستی پہ رحمتیں نازل تو نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک فرما رہا ہے یا اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال لے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں دعا قبول ہو گئی۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے آئے۔ دعا مانگنے والے صحابہ کرام تھے، ان سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کملی والے کو ان کا ولی بنا کے بھیج دیا۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ ان مستضعفین کی دعائیں تھیں۔ سبحان اللہ، 8 سال کے اندر کائنات نے نقشہ ہی بدل گیا۔ جس شہر سے رات کی تاریکی میں ہجرت کی تھی، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے 8 سال بعد اسی شہر کو فتح فرما رہا ہے۔ لاؤ کائنات کی کوئی انسانی حقوق کی چیمپئن تنظیم مجھے بتا دے، آج جو ظلم تم نے افغانستان کے طالبان پہ گوانتانامو بے کی قید میں ڈھائے، جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں، خون کے پیاسوں کے شہر کو جب فتح کر لیا تو شہر میں داخل ہوتے ہی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک صحابی جوان جوش جہاد میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیں گے کافروں سے، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بلال حبشی کو تتی ریت پہ لٹا کے مارا، مظلوموں پہ ظلم کیے، آج ہماری باری ہے، بدلے کا دن ہے۔ حضور کی سمع مبارک تک آواز پہنچی، فرمایا ٹھہر جاؤ، ایسا نہ کہو، آج بدلے کا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ لاؤ کوئی انسانی حقوق والے چیمپئن جو کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ تمہاری 21ویں صدی میں عمر قید 14 سال زیادہ سے زیادہ تمام دنیا کے قوانین میں، اور عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا دی امریکی قانون کے بھی خلاف۔ یہ ظالم ہمارے سامنے آ کے قادیانیوں کی حمایت میں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار۔ ایک خاتون جسے پکڑ کے پرویز مشرف کے حواریوں نے پکڑ کے پیسے لینے کے لیے امریکہ کے حوالے کیا، اس کو امریکی عدالت نے 86 سال کی قید سزا سنائی۔ نہ کسی کو ملنے کی اجازت ہے، نہ کوئی کیس لڑنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں ان کا ریمنڈ ڈیوس لاہور میں 2-3 بندے قتل کر کے پروٹوکول کے ساتھ جیل میں تھا۔ جیل میں میں بھی اسی جیل میں رہا ہوں۔ اذان کی آواز، جب اذانوں کا ٹائم ہوتا، الحمدللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، چاروں طرف آوازیں گونجتی۔ اس نے کہا مجھے اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، شہباز شریف کی حکومت تھی، اس مسجد کے لاؤڈ سپیکر بند کروا دیے گئے۔ ایک قاتل جو یہاں بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہا تھا، اس کی اتنی رعایت، اس کی اتنی تابع داری کہ اس کے لیے فجر کی اذان کا سپیکر بھی بند کروا دیا گیا، اور چند دنوں کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ رہا کرنے والے بے غیرت خود بھی شرمندہ تھے، ایک اس پہ الزام لگاتا تھا، دوسرا اس پہ الزام لگاتا تھا، تیسرا ہم تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک قاتل چند دنوں کے اندر رہا ہو کے باہر چلا گیا۔
اب ایک خاتون، ایک آوارہ عورت، یہ گل احمد والے کی پتہ نہیں بیوی ہے کون، 7 کے 8 آدمی اس نے گاڑی کے نیچے دے کے مارے. اور جیل میں آپ جا کے اس کا پروٹوکول دیکھیں، پرائم منسٹر کو بھی جیل میں وہ کمرہ اور پروٹوکول نہیں ملتا جو اس کو ملا ہوا، اور چند دنوں بعد وہ رہا ہو جائے گا. جہاں ظلم کا قانون ہو، عدل اور انصاف نہ ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے جہاں عدل و انصاف ہو. یہاں قاضی القضاء، چیف جسٹس، اس نے کہا کہ قادیانیوں کے بھی حقوق ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے انہیں کافر قرار دے دیا، لیکن انہیں اپنی عبادت تو کرنے دیں. اور فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے طریقے سے عبادت بھی کر سکتے ہیں، اور تفسیر صغیر کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کا درس بھی دے سکتے ہیں، اسے پڑھ کے سنا بھی سکتے ہیں. یہ آپ ابھی تازہ بات ہے نا؟ کیوں جی؟ پاکستان کی عدالت اس طرح کا فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی تھی؟ بولیں تو صحیح. نہیں. قاضی صاحب کی ساری پراپرٹی لندن میں ہے. قاضی صاحب نے 25 اکتوبر کے بعد لندن روانہ ہو جانا ہے. قاضی صاحب لندن والوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن ہوں. میں نے قادیانیوں کو بھی اجازت دے دی. اور وہ تفسیر صغیر جو ہے وہ کیا ہے؟ قادیانیوں نے اس کی قرآن کی تحریف کی. اس نے لکھا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین سے مراد مرزا قادیانی ہے معاذ اللہ. اس کی اجازت دی جا سکتی؟ کہا جی 4 دیواری. تو میں نے کہا 4 دیواری میں کوئی قتل کرے تو جرم نہیں ہے، 4 دیواری میں کوئی ہیروئن بیچے وہ جرم نہیں ہے، 4 دیواری میں کوئی ملک کے خلاف منصوبہ بندی کرے جرم نہیں ہے. جرم یہاں بھی جرم ہے، 4 دیواری کے اندر بھی جرم ہے. اور قادیانیوں سے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم باقی سب اقلیتوں کو ملک میں رہنے کا پورا حق دے رہے. قادیانی تو ویسے یہاں کے نظام کے لاڈلے ہیں، لیکن اگر ہم سے اجازت لیں تو ہم کہتے ہیں قادیانی پاکستان کے غدار ہیں. رسول اللہ کے بھی، اللہ کے بھی. جو میں اگر برطانیہ جا کے، جرمنی جا کے، امریکہ جا کے ان کے کسی ایک قانون کی خلاف ورزی بھی کروں تو مجھے وہاں رہنے دیں گے؟ فوراً ملک بدر یا جیل میں ڈال دیں گے، یا ملک بدر کریں گے. ہمارے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. قادیانی یہاں بدماشی کرتے ہیں، بڑے بڑے دفتر ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہیں. FIA کا ڈائریکٹر، فلاں محکمے کا ڈائریکٹر قادیانی، فلاں کا قادیانی، فلاں کا قادیانی. تو وہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہوں اسلام کے خلاف سازش نہیں کریں گے؟ کیوں جی؟ اور جنہوں نے رسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، جو اپنے ملک کے آئین کو نہیں مانتے. میں اگر کسی ملک کا آئین نہیں مانتا تو میں اس ملک میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ قادیانی نہیں مانتے، رہ رہے ہیں، ان کی سہولت کاری ہو رہی. یہ ہے مسئلہ ختم نبوت. جب تک غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں انشاءاللہ اس پہ پیرا دیں گے. قادیانیوں کو اب اللہ کا شکر ہے، جب عوامی پریشر آیا، دباؤ آیا، تو قاضی کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اللہ کا شکر ہے. اگر نہ لیتے تو اب تک شاید سڑکیں عوام سے بھری ہوتی اور پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا. 2017 میں جب امیر المجاہدین میدان میں آئے تھے، اس وقت نون لیگ نے حلف میں تبدیلی کی کوشش کی تھی. بالآخر پارلیمنٹ کو بھی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، اور اب سپریم کورٹ کو بھی ختم نبوت کے مجاہدوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا. انشاءاللہ جب تک حضور کے یہ عاشق موجود ہیں یہاں ختم نبوت کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں؟ اونچی آواز سے
زندہ باد زندہ باد